السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انٹرنگ فیکٹ یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیرات اور عافیت کے لباس میں ملبوس ہوں گے۔ ناظرین گرام، امریکی ڈالر کی نوٹ پر درج پر اسرار حروف اور مختلف علامات کا راز کیا ہے اور یہ پر اسرار حروف کیا کہتے ہیں، تو جانیے اس ویڈیو میں۔ ناظرین گرام، کچھ دوستوں نے خط بھیجا تھا کہ ڈالر کی نوٹ پر درج الفاظ کے بارے میں وضاحت کسی نے نہیں کی ہے کہ ان کا آخر مطلب کیا ہے، لہٰذا آپ اس موضوع پر ایک ویڈیو بنائیے۔ شروع میں گرچہ یہ معلومات اکٹھا کرنا مشکل تھا، لیکن دوستوں کی اس خواہش پر لبیک کہا اور آج کی یہ ویڈیو انہی علامات اور نامانوس الفاظ کے لیے وقف ہے جو دجال کی عبوری ریاست کی کرنسی کی بنیادی اکائی پر درج ہے۔ ناظرین گرام، ایک ڈالر کی نوٹ کے دائیں حصے پر جو علامات ہے یعنی عقاب، اس کی دائیں ہاتھ میں گندم کے بالیاں اور بائیں ہاتھ میں تیروں کا گٹا وغیرہ، بائیں طرف جو دائرہ ہے اس میں شکلیں، علامات اور الفاظ ہے، وہ غیر معمولی اور چمکا دینے والے ہیں۔ ان پر بطور خاص غور اور فکر کی ضرورت ہے، جو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام علامات کے حقائق کو بیان کر لیں گے، اور ساتھ ہی اگر آپ حقائق سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ اپنے وقت کو ضائع کے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس، خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. ناظرین گرام، امریکی ڈالر میں اہرام مصر کی شکل کی ایک مخروطی تکون کی سرے پر ایک آنکھ ٹکی ہوئے ہے۔ یہ سراغ رسا آنکھ نہایت مکروہ قسم کا تاثر پیدا کرتا ہے، گویا کہ اس کے ذریعے سارے دنیا کو تاڑا جا رہا ہے۔ صہیونی دماغ اس کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے آقا مسیح دجال کی اکیلی آنکھ ساری دنیا کو اپنی نادیدہ گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ اگر کوئی شخص یہودیوں سے پوچھے کہ آخر تمہارا مسیح پس پردہ رہ کر دنیا پر گرفت مضبوط کرنے کے چکر میں کیوں ہے، ظاہر کیوں نہیں ہو جاتا کہ جو کچھ ہوتا ہے اس کا فیصلہ ہو جائے اور قصہ زمین اور برسر زمین نمٹ جائے، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ایسا اس وقت ہوگا جب زمین پر ایک زبردست قسم کی مقدس جنگ چھڑ جائے جو انتہائی خونریز بھی ہو اور عالمگیر بھی۔ اس میں اسرائیل سارے مسلم دنیا کا فریق ہوگا، کیونکہ یہ جنگ معاذ اللہ مسجد اقصی کو بم سے اڑانے کے نتیجے میں شروع ہوگی اور دجال کو مجبور کر دے گی کہ وہ ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر اور اپنے پیروکاروں کے لیے مداخلت کرے اور یوں دنیا اس مجسم شر کی ظہور کا تماشا کر سکے۔ یہودیوں کو اس امر کا اتنا یقین ہے کہ انہوں نے مسجد اقصی کی جگہ ہیکل کی تعمیر کے لیے سامان تک فراہم کر لیا ہے۔ بیت المقدس کے قریب بہت سی دکانیں ہیں جہاں کچھ کٹر قسم کی یہودی کاریگر وہ نادر اشیاء تیار کر رہے ہیں جو ہیکل سلیمانی کی سجاوٹ کے لیے استعمال کی جائیں گے۔ ایک یہودی خالص ریشم کا تان بنا رہا ہے جس سے ان یہودی ریبیوں کے لباس تیار کیے جائیں گے جو تقریباً 4000 سال بعد ہیکل میں مذہبی رسوم ادا کریں گے۔ یروشلم میں چند برس قبل ایک یہودی مدرسہ قائم کیا گیا ہے، اس کا نام راہبوں کا تاج ہے، یعنی کہ ہمارے اصطلاح میں تاج العلوم بلکہ تاج العلماء کہہ لیجئے۔ اس میں قدیم رسوم پرست ربی نوجوان یہودی طلباء کو اس امر کی تربیت دے رہے ہیں کہ ہیکل میں خداوند کے حضور سرخ سانڈ یا کواری بے داغ سرخ گائے کی قربانی کیسے دی جائیں گے۔ اس مدرسہ کے بانی ساری دنیا کی یہودیوں سے خطیر مقدار میں چندہ جمع کرتے ہیں اور انہیں بڑے فخر سے ان زیر تعمیر تربیت نوجوانوں سے ملواتے ہیں جو اس یہودی مدرسے کے طالب علم ہے، اور روحانیت کی پختگی کے لیے انہیں عملاً مشاہدہ کرواتے ہیں کہ طلباء کو جانوروں کی قربانی کا طریقہ کیسے سکھایا جاتا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ دا ٹائم آ پہنچا ہے کہ ہر یہودی کو اپنے آقا کے استقبال کی تیاریوں میں حصہ لینے کے لیے چندہ دینا چاہیے۔ یہاں پہنچ کر یہودیوں کی طرف سے مدارس دینیہ کے خلاف پروپیگنڈے اور ان کے لیے عطیات مہیا کرنے والے مسلمانوں کو متنفر کرنے کی مہم کا پس منظر سمجھ میں آنا چاہیے۔ ناظرین گرام، اب ذرا تکون کے اوپر لکھے گئے حروف پر نظر ڈالیے۔ اینویٹ سیوپٹس، امریکی قوم یونانی اور لاطینی زبان نہیں جانتے، انگلش اور ہسپانوی جانتی ہے، مگر حیرت یہ ہے کہ اس کی نوٹ پر غیر انگریزی زبان کے الفاظ درج ہے۔ ان الفاظ کے معنی ہے کامیابی سے ہمکناری کے ہے، اور کامیابی سے ہمکناری کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے ایک جنتی منصوبہ بنایا ہے اور ایک ارضی منصوبہ،
جنتی منصوبہ کی تفصیلات تو یہودی ربی سناتے رہتے ہیں۔ عرضی منصوبہ یہ ہے کہ اسرائیل کی دوبارہ قیام کے بعد ہیکل سلیمانی میں تخت داؤدی کی تنصیب کی جائے، جہاں ان کا ایک چشمی سربراہ یعنی دجال بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرے گا۔ اس وقت دنیا کی سیاست، معیشت، تجارت، ذرائع ابلاغ اور تعلیم وغیرہ پر یہودیوں نے جو قبضہ جمایا ہوا ہے، یہ اسی کامیابی سے ہمکناری کی تمہید ہے۔ تکون کے نیچے نیم دائرے کی شکل میں یہ الفاظ درج ہے: نووس اوردو سوکلورم۔ ان کا سیدھا سادہ ترجمہ وہی ہے جس سے سیبیر بیس نے نیو ورلڈ آرڈر یعنی نیا عالمی معاشرتی نظام کے نام سے ظاہر کر چکے ہیں۔ اس نظام کے تحت افریقہ، ایشیا اور مشرقی وسطیٰ کے پیچیدہ اور مختلف الخیال معاشروں کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ خدا کے اس عظیم اور بے مثال منصوبے میں یہود کی رفیق کار بن کر اپنا کردار ادا کرے، جو قبل قیامت ظہور پذیر ہو کر رہے گا۔ یہود کی اس قیامت خیز پروپیگنڈے کی کامیابی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ اس وقت دنیا میں یہودیوں سے بڑھ کر اسرائیل کے ایسے وفادار موجود ہیں جو نہ صرف یہ کہ یہودی نہیں بلکہ ماضی قریب و بعید میں یہودیوں کی زبردست دشمن رہے ہیں۔ مثلا امریکہ میں لاتعداد ایسے عیسائی ہیں جن میں چند چوٹے کے لوگ شامل ہیں جن کی اسرائیل کے لیے پرزور حمایت اور تعاون یہودیوں سے بھی زیادہ ہے۔ اسرائیل کے ساتھ ان کی ہمدردی کسی احساس جرم کے تحت نہیں ہے کہ ماضی میں انہوں نے یہودیوں پر ظلم کیا، اور نہ اس لیے کہ یہودیوں نے زبردست تباہی یعنی ہولوکاسٹ دیکھی، بلکہ ان کو یہودیوں نے یہ باور کرا رکھا ہے کہ اسرائیل وہی جگہ ہے جہاں خدا کی مرضی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ ظہور کریں گے، اور آخری جنگ عظیم یعنی آرمیگیڈن کے بعد سارے غیر عیسائی عیسائیت قبول کر لیں گے۔ لہٰذا دینی لحاظ سے ہر عیسائی کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کی حمایت کرے۔ اگر عیسائی اسرائیل کو تحفظ دینے میں ناکام رہے تو وہ خدا کے آگے اپنی اہمیت کھو دیں گے۔ نیز یہ کہ عرب دنیا چونکہ ایک عیسائی دشمن یعنی اینٹی کرسٹ دنیا ہے، لہٰذا عربوں کو نہ صرف یروشلم سے بلکہ مشرقی وسطیٰ سے نیست و نابود کر دینا عیسائیوں کی اپنی مسیح سے محبت کا تقاضا ہے۔ یہ عرب خدا کے وعدوں کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اب آپ یہود کی شاطرانہ چال دیکھیے کہ مسیح دجال کی ریاست کے لیے راہ ہموار کرنے کی خاطر وہ مسیح موعود جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو استعمال کر رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کی بیڑیوں کو اس حد تک ورغلانے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ وہ سرگرم یہودیوں سے بھی زیادہ پرجوش ہے، اور اس طرح صہیونیت کے طاغوتی قافلوں میں یہودیوں کے ساتھ عیسائی بھی شامل ہو چکے ہیں، جو خدا تعالیٰ کے بارے میں اس نظریے کے قائل ہے کہ وہ اس روئی زمین پر آباد 6 ارب انسانوں میں صرف 2 قوموں کو جانتا ہے، انہیں اپنا بندہ تسلیم کرتا ہے، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ باقی دنیا کا اس کی نظر میں رحمت میں کوئی مقام نہیں۔ وہ آخری جنگ عظیم میں ہلاک ہوتے ہیں تو ہو جائے، نجات تو صرف منتخب اقوام کو ہی ملے گا۔ ناظرین کرام، تکون کی بنیاد پر یہ حروف نما اعداد درج ہے: MDCCXXVI۔ ان اعداد کو اگر جمع کیا جائے تو 1776 بنا ہے۔ بظاہر تو یہ امریکہ کی آزادی کا عیسوی سن ہے، لیکن اس کا تعلق امریکہ کے حب الوطنی سے ہرگز نہیں۔ دراصل اس سال صہیونیت کی چوٹی کی دماغوں نے مل کر آرڈر آف ایلومینائٹی یعنی روشن ضمیر لوگوں کا نظام وضع کیا تھا۔ اس نظام کی تکمیل کے لیے یہودیوں نے امریکہ کو باور کرا رکھا ہے کہ خدا امریکہ پر مہربان اس لیے ہے کہ امریکہ یہودیوں پر مہربان رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی ٹیکس دہندگان اسرائیل کی چوٹی ریاست کو ہر سال $6 بلین کی فوجی امداد دیتے ہیں۔ یہ رقم ان رقوم کے علاوہ جو لاکھوں ڈالر کی صورت میں وفاقی بجٹ کی مدت کے ذریعے اسرائیل کو پہنچتی ہے۔ اسرائیل کے لیے امریکی امداد کی مجموعی رقم کانگریس کے ارکان کبھی نہیں بتاتے، غالباً اس لیے کہ اگر وہ اصل رقم بتا دے تو وفاق کی دوسری ریاست سوال کر سکتی ہے کہ ان ریاستوں کے مقابلے میں جن کی آبادی بھی اتنی ہی ہے اور اس کی شہری وفاقی حکومت کو ٹیکس بھی دیتے ہیں، اسرائیل کو مقابلتاً بہت زیادہ رقم کیوں دی جاتی ہے۔ 1949 سے لے کر 1995 تک یعنی 46 سال کے عرصے میں امریکہ کے ٹیکس دہندگان نے اسرائیل کو غیر ملکی امداد کی مد میں $6,265 ملین دیے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ امریکہ نے دنیا کے سب سے چھوٹے ملکوں میں سے ایک ملک کو جس کی آبادی کئی ملکوں کی آبادی سے کم ہے امداد میں اتنی بڑی رقم دی ہے جو افریقہ اور لاطینی امریکہ کی ملکوں اور کیریبین ممالک کو دی جانے والی مجموعی امدادی رقم کے برابر ہے۔
ان ملکوں کو ملنے والی مجموعی رقم $30 فی گز ہے، جبکہ اسرائیل کو ملنے والی رقم $10,775 فی گز ہے۔ عیسائیوں کو اس طاقت سے تقویت پا کر یہودیوں کا ایک گروہ سینا کے صحرا میں مسجد اقصی کے نمونے بنا کر اس پر حملہ کی مشق اور اس بات کے عملی تجربے کرتا رہتا ہے کہ بم دھماکوں کے بعد نعوذ باللہ مسجد اقصی کس طرف گرے گی اور بم کے ٹکڑے کتنی دور تک جائیں گے۔ گویا کہ یہودی بیک وقت اندرون اسرائیل یعنی مقدس سرزمین اور بیرون اسرائیل یعنی موعود سرزمین دونوں محاذوں پر کام جاری رکھے ہوئے ہے، اور ایک دن براہ راست اس کا شکار ہم یعنی پاکستانیوں سے ہونا ہے، کیونکہ یہ واحد ایٹمی طاقت ہے، ان کے راستے کی آخری رکاوٹ ہے۔ عظیم تر اسرائیل اور عظیم تر بھارت ایک دوسرے کے قدرتی حلیف ہے، اور فلسطین کی جان بازوں کے ساتھ کشمیر کی جانثار بیٹوں کو جلد یا بدیر ایک دوسرے کا حلیف بننا ہوگا۔ بابری مسجد کی جگہ رام مندر اور بیت المقدس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ایسے منصوبے ہیں جن میں سے ایک کی تکمیل دوسرے کی راہ ہموار کرے گے، اور ہم کو خواہی نہ خواہی اس آگ میں کودنا ہوگا جس کا ظاہر موت لیکن باطن ابدی حیات ہے۔ لہٰذا ہمیں ایمان یا نفاق میں سے ایک کی راہ اختیار کر لینی چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہودی خود تو نوجوان کو تربیت دے کر قربانی کے رضاکار اور وفاداروں کا دستہ یعنی بلاک آف دا فیتھ فل تیار کرتے ہیں، اور ساری دنیا کی یہودیوں سے ان یہودی مدرسوں اور معسکرات کے لیے چندہ کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی دینی مدارس اور مجاہدین کے خلاف ان کی زبانیں زہر اگلتے وقت ان کی زبانیں لٹک کر تلوے چاٹنے لگتی ہیں۔ ناظرین گرام، یہ وہ حقائق ہے جو بہت سوچنے والی ہے کہ آج کل مسلمانوں کا کیا حال ہے اور یہ مسلمان کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ہوشیار رہنا ہوگا۔ ناظرین گرام، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں ایک اور فیکٹ والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔